انسانی اطوار میں یسوع جیسا کوئی نہیں. اس پیغام کو یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب جس کے رائٹر ریورنڈ بلیک ویسٹن ہیں، اس پیغام کو اس کتاب سے لیا گیا ہے. انسانی طور پر یسوع جیسا کوئی نہیں، یہ اس کتاب کا چیپٹر نمبر 2 ہے. بلیک ویسٹن بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یسوع کو دیگر انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی طور پر پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات سمجھی جائے گی. اگر آپ بادشاہوں کی شان و شوکت کے بارے میں غور کریں تو ہمارا خداوند یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اگر ہم دنیا کے ماہر ترین اور نامور ڈاکٹروں اور حکیموں کے بارے میں ان کی تعریف کے الفاظ میں یسوع خداوند کے بارے میں بات کریں تو معلوم ہوگا کہ خداوند یسوع طبیب اعظم ہے. اور اگر استادوں کی علم و حکمت اور لیاقت پر غور کریں تو کلام خدا سے آگاہی ملتی ہے کہ خداوند یسوع ایک عظیم استاد ہے. دنیا کے صدیوں پر محیط ادوار پر غور کیا جائے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح انسانوں میں بھی یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاں، کوئی ایک بھی نہیں کہ ہمارا یسوع دنیا کے تمام عظیم ترین انسانوں سے زیادہ عظیم ہے کہ ہمارا خداوند یسوع ایک کامل انسان ہے اور اس کی اعلیٰ ذات میں کسی طرح کی کمزوری یا کمی نہیں ہے. بائبل مقدس کے طالب علم اور مسیحی کلیسیا کے پیروکار یا اس دنیا کی حکمت سے بھرے ہوئے ہونے کے تابعدار ہوتے ہوئے ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش یسوع ایسا ہوتا یا یسوع کو ایسا ہونا چاہیے تھا یا کہ یسوع ایسا ہو سکتا تھا. نہیں، بلکہ یسوع ہمارا خداوند کسی بھی طور سے انسان یا ذات الہی ہوتے ہوئے کسی انسانی حکمت سے پرکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر اور سب میں سب کچھ ہے. جان واٹسن خداوند یسوع کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ یسوع کے کلمات کو آج تک کوئی اپنی سمجھ سے دریافت نہ کر سکا، نہ ہی اپنی شخصی آراء دے سکا کہ اس کلام کے یا کلام کے اس حصہ کے الفاظ زیادہ معتبر یا زیادہ موثق ہیں. یسوع کے غیر اخلاقی یا کسی عمل سے معاشرہ متاثر ہوا ہو ایسا قطعی سوچا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یسوع کی انسانی ذات و اخلاقیات کسی اور عقیدے مذہب کے کسی پیشوا کے اخلاقی معیار پر پرکھا جا سکتا ہے کہ یسوع ہمارے خداوند کی ذات اقدس کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب بنی ہو. یسوع ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع کے تمام شاگرد بھی یسوع کی الہی تعلیمات کی بدولت تربیت یافتہ اور اپنے معاشرہ میں اعلیٰ اخلاقی کردار کا نمونہ تھے. ڈاکٹر چارلس جیفرسن درج بالا سچائی میں نہایت مناسب الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے پائے گئے. آپ انسانی طور پر کسی بھی علمی معیار کو پورا کرتے ہوں لیکن یسوع کے لیے کیے گئے کلام میں آمیزش نہیں کر سکتے. خداوند یسوع نے انسانی کردار کو لامحدود طور سے بلکہ نہایت عمدہ اور سادہ مثالوں کو پیش کیا ہے. یسوع کی معافی بھی لامحدود اور لامتناہی ہے. یسوع نے بہتوں کو بخش دیا کہ یسوع ہمارے خداوند کا صبر اور برداشت بھی لامحدود ہیں. ہمارے خداوند یسوع کی حکمت بھی ناقابل یقین حد تک سمجھ سے بالاتر ہے. خداوند یسوع کا رحم بھی کسی بھی مداخلت سے بالاتر ہے. اس کا اختیار پہاڑوں کو ہلا دینے والا لامحدود اور لامتناہی ہے. شاگرد جو یسوع کے نہایت قریبی جانے جاتے تھے اکثر یسوع سے عام حالات کی بابت حیرانگی کا اظہار کرتے. شاگردوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات اکثر ایسے کمزور بیانیہ میں ہوتے جس سے وسوسے اور ایمان کی کمزوری کا اظہار ہوتا. لیکن یہ سچائی زیادہ بابرکت ہے کہ خداوند یسوع کے ساتھ مسلسل فقط اور پرخلوص رہنمائی میں زیر تربیت رہنے کے سبب
شاگردوں کی گواہی پرتاثیر، روح افزا، باوقار اور متفق تھی، جیسا کہ مقدس پطرس اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ نہ تو اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ پہلا پطرس 2 کی 22 آیت۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم میں سے ایسا کون ہے جو یہ سوال کر سکے جیسا یسوع نے اپنی بابت پوچھا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ لہذا کوئی ایک بھی یسوع میں کسی طرح کی کمزوری یا گناہ ثابت نہ کر پائے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ صرف خداوند یسوع ہی کامل اور مقدس انسان تھا، کہ نہ تو اس کی سوچ گناہ آلودہ تھی اور نہ ہی یسوع نے اپنی زبان اقدس سے کوئی گناہ آلودہ لفظ کا استعمال کیا اور نہ ہی یسوع سے کوئی گناہ سرزد ہوا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پہلا آدم آزمائش کا شکار ہو گیا، یسوع بھی آزمایا گیا، لیکن یسوع نے اس آزمائش پر غالب آ کر فتح یابی کا نرسنگا پھونکا۔ نہ صرف یہ بلکہ یسوع نے سستی شہرت جیسی آزمائش کو رد کر دیا۔ یسوع نے کلام خدا کی تعلیمات کے غلط استعمال کی سوچ کو بھی رد کر دیا اور کلام خدا کی تعلیمات پر کسی طور پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی سبب سے ڈاکٹر R.G. لی یسوع کو عظیم اور انوکھا پکارتے ہیں، اور یہی الفاظ اپنے اندر نہایت خوبصورت وضاحت رکھتے ہیں کہ یسوع انسانی اعتبار سے جگتا ہے۔ ایک سنجیدہ اور خطرناک حد تک کی جانے والی غلطی اور شخصی کمزوری یہ ہے کہ مسیحی ایماندار اکثر یسوع کی الوہیت اور انسانیت کو ازروئے بائبل مقدس پورے طور سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتے، یا پھر درست طور پر سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تاہم دور حاضرہ میں خصوصی طور پر کلیسیائی ایمانداروں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع اپنی زندگی کے دوران اپنی ذات میں کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ یسوع نے کبھی بھی اپنے کسی استاد یا کسی انسان کی جانب سے بخشے گئے اختیار کا حوالہ استعمال نہیں کیا، بلکہ یسوع خداوند نے تو دنیا کے ساتھ اپنے آسمانی باپ کے اختیار سے کلام کیا۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ ادا کیے گئے اور خدا نے کہا،